یعنی اپنی پارٹی کے حوالے سے ان کے اختیار ہے، وہ نہ آئے تو نہ آئے تو ہم گورنر صاحب کی یہ اس بات کی یعنی اچھا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دعوت دی. اگر وہ دعوت نہ دیتے تو پھر ریئل پارٹیز کانفرنس کیسے ہوتی؟ اس نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے دعوت دی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے. وہ صرف لڑائی کے لیے، اور بات میں یہ بھی کہتے کہ ہم تو پرامن جلوس نکال رہے تھے، تم یہاں سے اعلان کرتے ہو کہ میں آپ کے ساتھ دیکھوں گا. یہ پرامن ہوتا ہے؟ تم یہاں پہ یعنی مار کٹائی کے لیے جاتے، اور پھر جس انداز میں تم بولتے ہو، نہ تو ہم نے سلطان راہی کو ایسا سنا تھا، نہ بدری منیر کو سنا تھا. یہ آج ان کی آواز اور ان کی کردار کو زندہ کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی اگر وہ ہوش کے ناخن لے اور تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ آئے تو پھر عمران کے لیے صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کرنے پڑیں گے، پھر ان کے لیے پارٹیوں سے بھی مذاکرات کرنے. مجھے آج بھی پتہ چلے کہ شاید یہ آپ کے لیے نئی بات ہو یا پرانی، کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات ہو رہی ہے اور شاید وہ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. تو یہ بھی عجیب سی بات ہے. لیکن ہم ان باتوں پہ یعنی اگر وزیر اعلیٰ صاحب آتے تو اچھا ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج خیبر پختونخوا کی تاریخ کا ایک بڑا اہم دن ہے، کیونکہ پہلی دفعہ گورنر ہاؤس میں ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ آپ سب کے سمجھ میں ہے کہ جو ہماری صوبائی حکومت ہے وہ اپنے حلف سے، اپنے جو ذمہ داری ہے اس سے غافل ہے. انہوں نے اپنا صوبہ جو ہے وہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے، اور خود جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے درپے ہیں. اپنا صوبہ جو ہے وہ آگ میں دھکیلا ہوا ہے، اور اسلام آباد میں جا کے وہ آگ لگانا چاہتے ہیں. لہٰذا اس لیے ہم نے پی سی بلائی ہے. اس میں تقریباً تمام سیاسی جماعتیں جو ہماری خیبر پختونخوا کی ہے وہ آ رہی ہے، سوائے پی ٹی آئی کے، جو کہ ہمیشہ یہی کام کرتی ہے. آج صوبے کے امن کا سوال تھا، آج صوبے کے ریسورسز کی بات ہے، تو ان کو اپنے صوبے کے امن سے اور اپنے صوبے کے جو بھی اچھا کام ہوتا ہے ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. اور اس لیے وہ ہمیشہ اس چیز پہ جو ہے وہ نہ کرتے ہیں کہ صوبے کے جتنے بھی پازیٹیو چیزیں ہوں، صوبے کے امن کی بات ہو. پچھلے دن بھی آپ دیکھیں کہ جب سی ایم نے صوبے کے امن کے لیے بات کی تھی تو ساری سیاسی جماعتیں شاید پہلی دفعہ زندگی میں سی ایم ہاؤس گئی جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی. لیکن جب ان کی باری آتی ہے کہتے ہیں صوبے میں انتشار ہو، کیونکہ ہمیشہ ان کا شوق رہتا ہے کہ وہ انتشاری سیاست کریں. لہٰذا آج تمام سیاسی جماعتوں کا میں مشکور ہوں جنہوں نے ہماری جو ہے وہ دعوت ایکسیپٹ کی ہے. وہ آج آ رہے ہیں، اور آج ان شاء اللہ تعالیٰ سیکنڈ ہاف میں انشاءاللہ ہم اس پہ پریس بریفنگ بھی کریں گے. تمام دوستوں کی باتیں کھول کر سنیں گے. یہ نہیں ہوگا کسی پہ پابندی ہوگی. ہم ساری چیزیں جب تک کھول کے نہیں آئیں گی اس وقت اس کا حل بھی نہیں آئے گا. لہٰذا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب چیزیں کھول کے سنیں گے، اور ان شاء اللہ فیوچر کا جو ہے لائحہ بھی طے کریں گے. صوبائی حکومت نے کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ نہیں آئیں گے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تو کوئی بھی اچھا کام ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ امن کا کام ہو، اچھا کام ہو، جب وہ آئیں گے، کیونکہ صبح تو انہوں نے ملیٹنٹس کے حوالے کیا ہوا ہے. یہ جو ملیٹنٹس یہاں پر آباد ہوئے کون لے کے آیا تھا؟ یہی لوگ لے کے آئے تھے. تو آج ان کے خلاف کیسے کانفرنس میں شرکت کریں گے؟ امن کی بات صوبے میں وہ نہیں کرنا چاہتے. وہ نہیں چاہتے کہ صوبے میں امن ہو، وہ نہیں چاہتے صوبہ ترقی کرے. صوبے کے جو وسائل ہیں اس پر بات نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ انتشار کی بات کریں، جلاؤ گھیراؤ کی بات کریں، آگ کی بات کریں، کہاں پر آگ لگانی ہے، خدا نہ خواستہ پاکستان کو کیسے ڈیسٹیبلائز کرنا ہے. ان کی اپنی پرفارمنس زیرو ہے. پچھلے دن پریس کانفرنس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وفاق نے ہمیں 1% جو ہمارا وار آن ٹیرر کا تھا ابھی تک 1 روپیہ بھی نہیں دیا. اور ساتھ ہی ان کے جو یہاں پہ چیف سیکرٹری بیٹھے کہہ رہے دیا ہے، اور اس کے ساتھ صوبائی اسمبلی میں جو انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ ہمیں اتنے پیسے ملے ہیں، تو ان کے منہ پہ خود تماچا تھا جب صوبائی اسمبلی میں رپورٹ پیش ہوئی ہے کہ ہمیں اتنے پیسے ملے، اور سی ایم کہتا ہے ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں ملا. جو خود اپنے صوبے کے وسائل کے حوالے سے غافل ہے وہ کیا صوبہ چلائے گا؟ آج مجھے دیکھیں صوبہ، اس کا اپنا ضلع، آئی جی صاحب کا اپنا ضلع جو ہے وہ آگ میں دھکیلا ہوا ہے. تو آئی جی صاحب کیا کر رہے ہیں اور سی ایم صاحب کیا کر رہے ہیں یہ تو میں نہیں پتا. کیا انہوں نے صوبہ ٹھیکے پہ دے دیے ملیٹنٹس کو؟ تو اور بات ہے. آج آپ دیکھیں وہ میرا بھی ضلع ہے، لیکن چیف ایسٹیٹ آف دی پروونس کون ہے؟ وہ وزیر اعلیٰ ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر عصر کے بعد کوئی موومنٹ نہیں ہو سکتی. آپ ٹانگ کو دیکھیں، لکی کو دیکھیں، بنو کو دیکھیں، کوہار کو دیکھیں، کورم کو دیکھیں. ہے تھوڑی سی جب ہم نے کہا کہ ہم نے کورم جانا ہے، اچھی بات ہے، ہم سیاست سی ایم کو ہم سکھائیں گے. جب ہم نے کہا ہم جا رہے ہیں کوہاٹ تو ہم سے 1 دن پہلے چلے گئے. لیکن میں مشکور ہوں سیاسی جماعتوں کو جو ہمارے ساتھ چل کے گئے. ہم نے وہاں پر جرگہ کیا. پھر وہاں پر جو اس وقت ریڈ کریسنٹ جو وہاں پر کام کر رہی ہے، صوبائی حکومت کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. صوبائی حکومت نے کل کوئی ایک ہیلی کاپٹر میں کوئی پتہ نہیں کتنی دوائیں بھیجی ہیں، آپ کے ٹی وی چینل میں دیکھا. آج تک وہاں پر جو آئی ڈی پیز ہیں ان کو خوراک کا مسئلہ ہے، وہاں پر ان کے ٹینٹس نہیں ہے، وہاں پر گرم کپڑے نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں. آج تک صوبائی حکومت روڈ نہیں کھول سکتی. چیف سیکرٹری صاحب جو دعویٰ کر کے آئے تھے کہ روڈ کھولنا میرا کام ہے، آج تک تو وہ روڈ نہیں کھلا. ایمبولینسز کیسے جائیں گی؟ خوراک کیسے جائے گا؟ دوائیاں کیسے جائیں گی؟ یہ صرف دعوے کرتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہے. چیف سیکرٹری صاحب جب گئے تھے سی ایم صاحب کے ساتھ، آپ وہاں پر موجود تھے، آپ کی میڈیا،
उन्होंने कहा था मैं रोड खोल के दिखाऊंगा, तो वो रोड कब खुलेगा? तो अगर आप हमारे सरकारी मुलाजमीन भी सुल्तान रही वाले डायलॉग सीख गए हैं, तो ये अवाम के साथ कम से कम ऐसी बातें ना करें। अवाम को जो है अमन दें, अवाम को इस सूबे में अमन चाहिए, और इंशाल्लाह अमन के लिए हम तमाम सियासी जमातें एक छत के नीचे इकट्ठे होंगे। APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस गवर्नर साहब ने तमाम पार्टियों की KPK की दावत दी है, और हमारी भी इसमें मशावरत शामिल थी। इस आइडिया में कि एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है। अगरचे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सीएम हाउस में होना चाहिए था, और वही जो जिसकी गवर्नमेंट है उनको सबको ऑन बोर्ड लेकर उनको वही बुलाकर बात कर लेनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती से उनको इस काम के लिए टाइम ही नहीं है। सूबे के जो दूसरे मसाइल है उसके लिए वो फारिग ही नहीं है। उनका काम तो एक अपने लीडर के साथ और इस्लामाबाद में चढ़ाई के लिए और दूसरे सोच फिक्र बिगाड़ के लिए, और इसी में भी गवर्नर साहब ने यहाँ से उनको भी दावत दी कि आप भी आज इसमें शामिल हो जाए। बदकिस्मती से कल उनका स्टेटमेंट आ गया कि हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे, तो हम बकाया पार्टियों वाले भी, अच्छी बात है, इसमें मेन पार्टी जितने या KPK में पाकिस्तान में वो आए हुए और इसमें शरीक है, तो हमारी भी यहाँ के स्टेक्स है, और इस सूबे के मसाइल हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात आप देख रहे हैं, अगर मैं बड़ा चिनार से शुरू कर को दूसरे जगहों में वही भी सूबे के और इश्यूज़ भी, तो एक अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज है कि आज जितनी पार्टियां इसमें सीनियर लीडरशिप साबिक़ वज़रा आला भी है, गवर्नर भी है, वो भी अपना इनपुट देंगे, सीनियर सहाफ़ी भी है और बाकाया मेन पार्टीज़ के लोग भी है, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा सबके लिए। ये सिर्फ इसका नहीं है कि अगर वो सूबे की बात नहीं करती तो कोई और भी नहीं करेगा और ये सूबा पाकिस्तान से खारिज हो गई, इस तरह बात नहीं है। ये KPK के अवाम हमेशा पाकिस्तान के साथ रहे, वही रेफरेंडम से शुरू करके आज तक पाकिस्तान के साथ इस KPK के अवाम खड़े। दहशतगर्दी में सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पर KPK के अवाम खड़े रहे और इतनी कुर्बानियाँ दिए इस मुल्क में पाकिस्तान के झंडे के लिए और रिट के लिए। तो ये वजह कि आज हम यहाँ आए हो, इंशाल्लाह ताला एक जॉइंट एलामिया जारी करेंगे। हमें इस पर ज़रूर दुख है कि वो भी स्टेक होल्डर है, उनको भी आना चाहिए था, तो उनको इससे कम अज़ कम ये हमारी कोई ज़ात के लिए PC नहीं है, सूबे के लिए, मगर उसका सोच फिक्र है, ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने पहले भी इस तरह किया है। अगर वही इवन गज़ा और फ़लस्तीन पर आपके सामने APC इस्लामाबाद में हुई, तो उसमें भी वो नहीं है, उनके साथ भी अपना आवाज़ नहीं मिला है। ये उनका इश्यू है, उनका अपना काम और हमारा अपना काम। हम सूबे की राइट्स के लिए इस्लामाबाद में भी बात करेंगे, इस सूबे में भी बात करेंगे और सूबे की नुमाइंदगी भी करेंगे इंशाअल्लाह।